قبلہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہ ہے کہ انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے، اسلام کا کیا چہرہ کس طرح سے پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی اے اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ تک پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے ہو بہو اپنے ہر فرد امتی کو یہ حکم دیا، جو مجھ سے سنو وہ بیان کرو، مبلغ بن جاؤ۔ ہمارا انداز تبلیغ عالم اسلام کے لیے، اقوام عالم کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ محترم ربانی صاحب، اللہ کے نام کے بعد میں جی ٹی وی کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عزت بخشی، اور میں اپنے دین، اللہ کے دین اور رسول کریم علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کے قابل ہوں۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت انسانی دنیا میں بڑی بحثیں ہیں کہ بھوک المنیوں بھری اس دنیا میں، اس دنیا کو مذہبی انسانوں کی ضرورت ہے یا سوشل انسان کی ضرورت ہے یا پھر سائنسی انسان کی ضرورت ہے۔ دلائل نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جب ڈائریکشنز اور افہام کی ڈائمنشن مختلف ہو جائیں تو انسانی قافلوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے قدم کس طرف بڑھائیں۔ صحیح۔ میں بلا روک ٹوک یہ کہنا چاہوں گا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ حق تو نہیں کہ میں کسی دوسرے مذہب پر تنقید کروں، لیکن مجھے اپنے مذہب کی گفتگو کرنے کا حق تو حاصل ہے۔ آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سوال کے اندر فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور تشنہ ذہن لوگوں کے لیے ان کے دردوں کی دوا بھی ہے۔ صحیح۔ پورا زور اس وقت سوشل میڈیا کا ہے کہ مذہبی انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، سوشل انسانوں کی ضرورت ہے۔ صحیح بات یہ ہے مذہبی دنیا کو پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے جی، اس میں اس دنیا کو محدود سے محدود بنانے کی کوشش صحیح فرما رہے ہیں۔ ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کسی خانقاہ یا مسجد یا عبادت گاہ کی پیشانی پر لکھے ہوئے چند الفاظ سے اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم درد سے، انباک سے، جستجو سے ہر مذہب کو پڑھیں۔ صحیح۔ بڑا معروف جملہ ہے کہ مینرز جو ہیں وہ نالج سے پہلے ہونے چاہیے۔ واقعی اگر مینرز نہیں ہے تو انسان کما حق کو ہو نالج سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پتہ نہیں میرے ناظرین کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بات اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، اس لیے کہ اس دور میں نہ اچھا لگنا اچھا لگنے پر غالب آ گیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو مغربی دنیا آج اس فیکٹ تک پہنچی کہ مینرز آر فرسٹ آف نالج، بے شک۔ نالج سے پہلے ہیں مینرز۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی تاریخ تو جو اسوہ حسنہ کا نقش جمیل پیش کرتی ہے وہ تو حسنین کریمین کو نالج سے پہلے گھٹنوں پر بٹھانے کے مینرز کیا بات ہے، انسانی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ پریشر میں آئیڈیالوجی قائم کرتے ہیں، صحیح۔ حالانکہ آئیڈیالوجیز کی روشنی میں اعمال کی جاتے ہیں متعین ہونی چاہیے۔ جو کچھ ہمیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے گندے ورثے نے دیا ہے، صحیح، ہم اس کو مقدس سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے۔ جناب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے، ان کے اسوہ حسنہ کی کشش ہے، ان کے علمی نظریات کی
مٹھاس ہے، ان کے اقدامات کی برکت ہے، ان کے سینے کی وسعت ہے، ان کے علم و آگاہی کا انسانی اسلحہ ہونے کی سعادت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جس وقت امت کو دیا، پوری انسانیت کو دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مینر ہی سے شروع کی۔ بے شک۔ مینر سے نالج تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ عملی زندگی میں نمونہ درکار ہوتا ہے، پھر قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ کا تصور دیا۔ بات قبل از وقت ہے یا بعد از وقت ہے میں کچھ کہہ نہیں سکوں گا، لیکن ویس ربانی صاحب، جس مذہب میں کیفیت نہ ہو اللہ اکبر، اس کے اعمال خالی کھلی ہوتی ہیں، ہائے ہائے، کیا گہری بات۔ وہ کچی روٹی کی طرح ہوتے ہیں، وہ پھیکے ہوتے ہیں۔ واہ۔ اور جس جگہ کیفیت، جس مذہب میں بھی کیفیت زیادہ ہوگی اس مذہب میں وسعت آئے گی، بے شک۔ وہاں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود ہی دیکھتے جاتے ہیں اور کیفیات میں ڈوبتے واہ 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 واہ، چلے جاتے ہیں۔ کیفیت کا لطف ہوتا ہے۔ رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینر، نالج، اس کے بعد عملیت، عملی انسان ہونا، عملی انسان ہونے کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے کیفیات کی ایک دنیا دی، جی۔ جو آج بھی خانقاہوں کے اندر جا کر دیکھو، مسجد میں آپ کو نمازی کم نظر آئیں گے، سیون شریف میں دیوانے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، غوث پاک کی خانقاہوں میں آپ کو لوگ زیادہ نظر آئیں گے، غریب نواز کے متوالے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ مجرد علم فلسفہ ہوتا ہے، صحیح، اور فلسفہ دماغوں کو چاٹ جاتا ہے، اور کیفیت سرور اور مسرت کا نام ہے، وہ بدن پر چھا جاتی ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے جس کو میں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا ہوں اور تشنگی میری بڑھتی جا رہی ہے۔